السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، جب اللہ تعالیٰ تہجد میں کسی کی دعا قبول کرنے لگتا ہے تو یہ دو نشانیاں جو وہ ضرور ظاہر ہوتی ہیں آپ کے۔ اب یہ دو نشانیاں کون سے نشانیاں ہوں گی اور آپ لوگ تہجد تک کیسے پہنچیں گے، اور اگر آپ لوگ تہجد تک پہنچ گئے ہیں تو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ دعاؤں کے قبول ہونے کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ ایک مقررہ وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز عطا کرتا ہے اور ہمیشہ اسی چیز کی تمنا آپ کے دل میں ڈالتا ہے جو کہ آپ کو ملنے والی ہوتی ہیں۔ جو چیزیں آپ کو ملنے والی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی تمنا آپ کے دل میں نہیں ڈالتا۔ جو چیز آپ کو فیوچر میں آپ کے لیے لکھ دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی تمنا جو ہے وہ دل میں اجاگر کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا تہجد میں قبول کرنے والا ہے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا اللہ سے تعلق جو ہے مضبوط ہو گیا ہے اور آپ کے حالات میں بہتری آنے لگی ہے۔ تہجد کیا ہے؟ کہ آپ نے کبھی سوچا ہے یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا زیادہ کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کا اجر اس لیے زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا پیغام جو ہے وہ ہمیں یعنی کہ مساجد کے ذریعے جو بہت کم آتا ہے۔ بہت کم مسجد جو ہیں وہ اذان دے رہی ہوتی ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے۔ کبھی میں تہجد کے ٹائم اٹھوں، جیسے باقاعدہ 5 نمازیں جو ہے وہ اذانیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے جو ہے تہجد میں ہمیشہ ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلا رہا ہوتا ہے جو اللہ کے خاص بندے ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی تہجد کو نہیں پڑھ رہا ہوتا یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہر کوئی تہجد میں نہیں پڑھ رہا ہوتا، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کوئی ایسی خاص بات ہوتی ہے جو وہ بندہ بستر سے اٹھتا ہے، اپنا اتنا نرم گداز بستر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ اللہ کے کوئی خاص بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو خود اٹھاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے آپ کو اٹھا کر لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی اور تہجد کی طرف ہمیں موڑ دیتی ہے۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے کر چلا جاتا ہے، اسے خدائے برزق جو ہے برتر اور رحمت عطا کرتا ہے۔ اب جب انسان تہجد کی نماز کا جو سجدہ کرتا ہے، اس کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان یعنی کہ اپنے کاروبار میں چاہتا ہے کہ میری ترقی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرش سے عرش پر لے کر چلا جاتا ہے۔ مطلب کہ اس کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات مانتا ہی مانتا ہے۔ لیکن تہجد کی نمازیں بھی تھوڑا سا وقت جو ہے وہ لیتی ہیں۔ جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہو تو تھوڑا سا وقت جو ہے وہ ان چیزوں کو بھی درکار ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کی یقین اور آپ لوگوں کے ایمان اور تہجد میں جانے کا جو سبب ہے نا، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جلد دعائیں قبول کر لے گا۔ اور اس کے علاوہ اپنے بندے کو اپنے سائے میں اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہو جاتا ہے، اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو ہے آنکھ سے جو ہے وہ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے، ہر تکلیف کو مطلب دور کرتا ہے۔ اس وقت رب آپ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس ہمیں وہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی گئی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت خاص ہوتی ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے بھی یہ دروازہ نہیں کھلتا۔ اللہ تعالیٰ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے، تو خدا ہر طرف سے ہر کسی پر تہجد کے دروازے نہیں کھولتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں، اب وہ سوچتا بھی ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں، لیکن اٹھ نہیں پاتا کیونکہ ابھی اس کا بلاوا نہیں آیا۔ یہ بھی ایک خاص ایسی نماز ہے جس طرح سے ہم لوگ حج عمرے کے لیے کہتے ہیں نا کہ ہمارا بلاوا آ گیا ہے اور اللہ بڑے خاص بندوں کو چنتا ہے اور اپنا گھر دکھاتا ہے،
جس طرح ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، اسی طرح سے تہجد کی نماز بھی اگر آپ کو مل جاتی ہے تو سب سے بڑی خوش نصیبی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو تہجد کی نماز مل گئی ہے۔ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ سردی میں تو زیادہ آپ کو پتہ ہے سکون ملتا ہے، اور دل نہیں کرتا کہ آپ اپنا بستر چھوڑ کر اٹھو، اپنے دنیاوی کاموں کے لیے بھی دل نہیں کرتا کہ بستر چھوڑ کے ہم لوگ اٹھے۔ تو پھر تہجد کی نماز جس کے بارے میں ابھی کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے، بس انسان جی رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ دنیا میں آئے ہوئے ہیں، موجے کرنے آئے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ کو تہجد کی نماز ہی مل جاتی ہے تو آپ کو دنیا کے بہت خوش نصیب انسان ہو۔ تو آپ یقین رکھیے کہ اگر آپ تہجد میں چلے گئے ہیں، آپ کو موقع مل گیا ہے تہجد بڑی باقاعدگی سے پڑھنے کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جلد جو ہے وہ دعا قبول کرے گا۔ سب سے بڑی یہی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد تک لے جاتا ہے، وہ اس لیے لے کر جاتا ہے کہ آپ کے دل میں اس چیز کی تڑپ بڑھ جاتی ہے، آپ چاہتے ہو کہ مجھے وہ چیز مل جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس تڑپ کو جو ہے وہ تہجد کی نماز میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر آپ رجوع کرتے ہو، آپ یہ سوچتے ہو کہ میں نے ہر طرح سے دعا مانگ لی۔ تو لوگ بڑا کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں دعا قبول ہوتی ہے، تو چلو میں بھی تہجد کی نماز پڑھ کے دیکھ لیتی ہوں یا دیکھ لیتا ہوں۔ تو جب آپ تہجد میں جاتے ہو تو آپ خود نہیں جاتے، آپ کو لے کر جایا جاتا ہے تاکہ آپ اللہ سے اور زیادہ قریب ہو، اور زیادہ قریب ہو کر اللہ سے دعا مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ جو وقت آپ کے لیے لکھا ہوا ہے اس مقررہ وقت کے اوپر دعا قبول ہو جائے۔ اس دن میں نے آپ لوگوں کو یہی آیات سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دعا کے لیے جو ہے وہ ایک مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے آپ کو کوئی بھی چیز نہیں مل سکتی۔ جیسے کہ دنیا کے آپ کو پتہ ہے دنیا کا نظام جو ہے وہ ایک مقررہ وقت کے مطابق چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جب تہجد پڑھتے ہیں تو اللہ اور آپ کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، آپ کی آنسو بھری آنکھیں، آپ کی دل ہچکیاں صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں سن رہا ہوتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے میں بھی جو ہے وہ نہ تو سر اٹھانے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا دل کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اس دوران تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو آ جائے، وہ منظر تمہارے لیے معجزے سے کم نہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے معجزے غیب سے اتارے جاتے ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے تو سارے عرش والے اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو، اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں نہیں لگتا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا، یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا گیا ہے۔ اب میں تمہارے نصیب میں مان گیا ہوں، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے۔ تمہیں لانا تھا مجھ تک یہ امتحان تو بس تھے بہانے۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ کسی کو چنتا ہے، جس کو چن لیتا ہے پھر اس کے لیے معجزے کرتا ہے۔ تمہارا تہجد تک آنا ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا تھا۔ پھر تم کیوں اس کی دیر کو انکار سمجھ رہے ہوتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی دیر کو کیوں آپ لوگ انکار سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو وہ تہجد کو چن لیتا ہے۔ جب یہ سارا جہاں خاموش ہو جاتا ہے پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے وہ آسمان پہ آ جاتا ہے اور تب محسوس ہوتا ہے جیسے شرع کی حدوں کو توڑے ہوئے ہیں اور وہ رب جو ہے وہ ہمارے اندر سما گیا ہے، محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، مانگ مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگا میں نے تجھے دیا، مگر تب اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی، اور پھر طلب اللہ کی ہو اور وہ نہ ملے ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ میں آپ لوگوں کو آگے جا کے اور بھی چیزیں بتاتی ہوں، جب میں تہجد پڑھتی ہوں تو میری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو دل میں اٹھتی ہوئی ہر مسلسل تکلیف جو ہوتی ہے
جب اللہ کے سامنے ہم لوگ بے چینی سے چلے جاتے ہیں تہجد کے وقت، تو وہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو ہم اللہ کو جا کے سنا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہیں آپ کا درد سن رہا ہوتا، تو اللہ کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جو چیزیں ہم نے مانگنی ہوتی ہیں نا، وہ ہم لوگ نہیں مانگ رہے ہوتے، کیونکہ ہماری زبان سے وہ چیزیں نکل ہی نہیں رہی ہوتی۔ ہم لوگ صرف اللہ سے ایسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دل میں دل دکھے ہوتے ہیں، اور دکھے ہوئے دل کی آپ داستان جب اللہ کو سنا رہے ہوتے ہو، تو پھر وہ چیزیں لینے کی جو بات ہوتی ہے نا، وہ آپ کی زبان پہ نہیں آتی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ لوگ کیا لینے آ رہے ہو اس کے پاس سے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ میرا بندہ کیا چاہ رہا ہے، میرے سے کیا لینے آیا۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ جب تہجد پڑھیں، آپ اگر دعا مانگ رہے ہو تو آپ سے دعا مانگی نہ جائے، آپ صرف اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ اکیلے بیٹھے ہوتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہو، آپ کو جواب نہیں آ رہا ہوتا لیکن سکون مل رہا ہوتا ہے۔ اس سکون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات سن رہا ہے اور آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ جو آپ کے دل کی خواہش ہے، بڑی خواہش ہے کہ آپ کو یہ چیز مل جائے۔ زیادہ تر لوگوں کی آج کل خواہش جاب کی ہوتی ہے، پیسے کی ہوتی ہے، یا کسی اچھے ہم سفر کی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کسی اچھے ہم سفر کی تلاش آپ کو مطلب آپ کی ختم ہو گئی ہے، آپ کو مل گیا ہے اور آپ کا دل اس کے ساتھ لگتا ہے کہ مجھے وہ مل جائے، تو اگر آپ کے دل سے اس کی طرف نہیں جا رہی اور آپ تہجد تک پہنچ گئے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ وہ شخص آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ بات میری آپ ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں تہجد تک بات ڈال دیتا نا اس شخص کی، تو آپ تہجد پڑھنے لگ گئے ہو، آپ نمازیں پڑھنے لگ گئے ہو۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے۔ اب ریسنٹلی ایک لڑکی تھی، اس نے ایک شادی کرنی تھی، میں یہاں پہ مینشن نہیں کری، تو پسند کی شادی کرنی تھی، گھر والوں کو کسی کو نہیں پتہ تھا۔ تو اب یہ تھا کہ وہ نمازوں کی طرف اس نے رجوع کر لیا۔ میں ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی لیکن آنے والی ویڈیوز میں۔ تو آپ یقین کریں کہ بڑے ہی ناممکن حالات تھے، کوئی اتا پتہ نہیں تھا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے سبب لگوائے کہ اس کا رشتہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ملا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں وہ تڑپ نہیں تھی جاری۔ دوسرا، وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اس نے تہجد پڑھنا شروع کر دی، اس نے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب آپ کے دل میں کوئی محبت اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جڑنے لگے، یعنی کہ آپ کو کسی شخص سے محبت ہے، اور اس کے بعد آپ نمازیں پڑھنے لگے ہو، آپ تہجد پڑھنے لگے ہو، آپ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہو، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو، تو آپ اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیں، اور آپ اس بات پہ ہمیشہ یقین رکھیے گا کہ وہ شخص آپ کی زندگی میں ضرور شامل ہوگا۔ ایسا ہوگا ہی نہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ جس چیز کی تڑپ آپ کو تہجد تک لے کر جاتی ہے، وہ چیز آپ کو ضرور ملتی ہے، اور جس چیز کی آپ کو ملنی نہیں ہوتی نا، چیز آپ کو ملنی نہیں ہوتی، آپ کے دل سے اس کی محبت آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہوتی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہترین لا کر آپ کی جولی میں ڈال دے گا۔ اب آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کس طرح کے سوچ رہے ہو۔ آپ تہجد تک گئے ہو، یہ اب آپ نے دیکھنا ہے، اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ ویڈیو کو ضرور پورا سنیے گا، آپ کو دلوں کو سکون ملتا ہے ایسے ویڈیوز سن کے۔ میں خود سنتی ہوں، بڑا سکون ملتا ہے جب زندگی کی ٹینشنوں سے تنگ آ جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے کہ اللہ کی باتیں سنیں اور اپنے حالاتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر ایسے موٹیویشن ویڈیوز ضرور سننی چاہیے، تاکہ آپ کے دلوں کو سکون ملے، آپ کا ایمان تازہ ہو اور آپ کا یقین اللہ پہ پختہ ہو جائے۔ تو ایسی چیزیں ضرور سنا کریں۔ اپنی زندگیوں میں وقت نکالیں عبادات کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اور شکر کریں ہر اس بات پہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اور جو نہیں عطا کیا، جو آپ سے چھین لیا اور جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو ہر چیز پر شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ جب آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا کرے گا۔ تو اس لیے شکر کرتے رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتی ہوں ایک نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو تو انسٹاگرام پہ اپنی سٹوری شیئر کرتے ہیں، نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے میسیج کر سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور جواب دوں گی۔ ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔